الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم۔ حضرت ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کو بھی امہات المومنین میں شمولیت کی سعادت حاصل ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی لڑکی ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب ہے۔ آپ کی پھوپھیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کوئی بھی اسلام کا شرف حاصل نہ کر سکا۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، قریشی لوگوں میں مجھے کتنے ہی افراد نے پیغام نکاح دیا، مگر میری ہمشیرہ حمنہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں مشورہ طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کہاں ہے؟ کیا اسے خبر نہیں جو اسے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے مرصع کرے گا؟ انہوں نے دریافت کیا، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ یہ سنتے ہی میری ہمشیرہ کو بہت طیش اور پکار اٹھی کہ آپ اپنی پھوپھی کی لڑکی کا نکاح ایک غلام سے کیے دیتے ہیں، اس لیے کہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے اسے آپ کے لیے خرید کیا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تنبیہ فرمائی۔ اس نے حضرت زینب کو اطلاع کر دی تو وہ بھی حمنہ پر بہت غضبناک ہوئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی ایماندار مرد اور عورت کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار نہیں جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی امر میں اپنا فیصلہ نافذ کر دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی کہا، میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے حضرت زینب کا نکاح کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جنت کا معائنہ فرما رہے تھے تو امہات المومنین کی تصاویر میں حضرت زینب کی صورت بھی ملاحظہ فرمائی۔ واپسی پر انہیں زید کے نکاح میں دیکھا تو خیال پیدا ہوا، یہ میری زوجہ کیسے ہوں گی جبکہ وہ زید کے پاس ہے؟ ایسے عالم میں آپ نے یا مثبت القلوب ثبت قلبی پڑھا۔ اسے حضرت زینب نے سن لیا اور وہ حضرت زید کے پاس آئیں، انہیں آپ کے نظریے کی اطلاع دی۔ اس پر انہوں نے کہا، واللہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کوئی محبوب نہیں، اور آپ کوئی مجھ سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس کے بعد ہم کبھی جمع نہیں ہوں گے، اٹھیے تاکہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو طلاق دے دوں۔ جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا، امسک علیک زوجک، اپنی زوجہ کو اپنے پاس ہی رہنے دو۔ اس کے بعد یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ۔ جب آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، آپ کے جسم اقدس سے پسینہ ٹپک رہا تھا، اور اس روز بہت سے لوگ اسلام میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، اگر یہ قرآن خدائی کلام نہ ہوتا تو یہ آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ ظاہر کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج و مطہرات کی محبت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔